48 گھنٹے پہلے یہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا. عشق والوں نے اس کو صاف کر کے خشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں پر ہو تو دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو, صفائی کرنا لبیک والوں کو آتی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور جہاں ریاستی محکموں کی مشینریاں ناکام ہوتی ہیں, لبیک والوں کا عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے تو ممکن نہیں ہے, یہ تو نہ ہو پائے گا. میں نے کہا تمہیں عشق والے کر کے دکھائیں گے, اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل والے جو ہیں وہ صبح شام یہی لگے ہوئے ہیں جی ان کو مولویوں کو کیا پتا ہو, ان کو جناب کیا پتا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں, دائیں بائیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور جناب میڈیا کی آنکھیں بھی کہیں چوری چھپے تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہوں گی, ان سے پوچھتا ہوں کہ دھوبی گھاٹ میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس سے اچھے منظر تمہیں ہم حکومت میں دکھائیں گے, تمہیں ہم معیشت میں دکھائیں گے, صرف باتوں سے نہیں. کیونکہ نہ میرے یہاں آنے پر ملک, قوم اور کسی بھی چیز کا خرچہ ہوا ہے, نہ ہمارے قائدین کے یہاں تک پہنچنے میں ملک قوم کی کوئی چیز صرف ہوئی ہے. جب ہم ملک کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو قوم کے اوپر سب سے بڑا بوجھ تو یہ بیٹھے ہوئے بدماش اور عیاش اور قماش ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ کر کھا لیا ہے, قوم کا خون پسینہ چوس لیا ہے اور جناب اس سے 2 ٹائم کا کھانا چھین لیا ہے. اس لیے کہ ہمیں پرواہ اس لیے نہیں ہے, نہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں, نہ ہم پروٹوکول کے بھوکے ہیں, نہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے اور نہ ہمارے کارکن کو کسی عہدے کی لالچ ہے. ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ 70 سال سے اس قوم کو لوٹنے والوں, 70 سال سے اس قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں, ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بس اب تمہارے لیے لال لکیر کھینچ دی گئی ہے, اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنے دیا جائے گا. تم نے اور میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں, وہ جسے اقتدار ملا اور وہ جس نے صبح شام دعوے کیے کہ میں یہاں تبدیلی لاؤں گا, پھر اللہ نے اس سے اقتدار تبدیل کیا, اس کو ذلت کے طوق پہنائے, لیکن وہی ذلیل نہیں ہوا جو بار بیٹھے خاموش شیطان, خاموش تماشائی بنے رہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر جو خاموش تماشائی بنے رہے, اللہ نے انہیں بھی اقتدار میں لا کر ذلت کے سارے طوق پہنا دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ عزت اسی کی رہے گی جو میرے آقا کریم اور میرے نبی کی عزت کی بات کرے گا اور جو حضور کی عزت کے پرچم کو بلند کرے گا, عزت اسی کی ہوگی. اور انشاءاللہ اقتدار میں بھی آ کر سرفراز اور فخر مند وہی رہے گا جو جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے گا. اور ابھی بہت سارے میدان پڑے ہیں, تم یہ کہیں نہ سمجھ جانا کہ ہم 65 کے فرق سے لا کر پیچھے چھوڑنے والوں کو مایوس کر دیں گے. ہم مایوس نہیں ہیں, ہم 313 ہو تو مایوس نہیں ہوتے, ہم احد میں 70 شہید ہو کر مایوس نہیں ہوتے, ہم خندق میں شکست دے کر کافروں کو مایوس نہیں ہوتے, ہم کربلا میں 72 دے کر مایوس نہیں ہوتے, ہم جیلوں میں جا کر مایوس نہیں ہوتے, زین شہید کو دفنا کر مایوس نہیں ہوتے. ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس گلی میں جاؤ گے, جس نگر میں جاؤ گے, جس کوچے میں جاؤ گے, آگے سے تمہیں لبیک والے ملیں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول
रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। IMF के आगे कौम को गिरवी रखने वालों, IMF के आगे कौम का इज्जत और वकार बेचने वालों, अपने महल्लात को तज़ीन व आराइश से आरास्ता करने वालों, लोगों को तो ये बताया जाता है कि जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, सारे बताते हैं, अमल नहीं करवाते। कहते हैं कि जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन रखी हुई थी। मैंने कहा जब मेरे आका की ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन थी, कौम की इज्जत और वकार तो रहन नहीं था, तुम कौम के इज्जत और वकार को रहन रखकर खुद अयाशियां करते हो। रखवाओ बली गाला IMF के यहाँ रहन रखवाओ, और उसके बाद जनाब बिलावल हाउस रखवाओ बनी गाला के यहाँ रहन, और जनाब उसकी श्योरिटी पर कर्ज लो मुल्क के लिए। फिर पता लगे कि तुम मुल्क के खैर खा कितने हो, तुम मुल्क के जनाब हामी कितने हो, तुम इस कौम के कितने खैर खा हो, तुम्हें इस कौम की तरक्की में कितनी दिलचस्पी है, तुम्हें इस कौम की खैर खाई में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन जिनके वजीर खारजा बनने के बाद दौरे वाशिंगटन DC और जनाब अमेरिका के हों, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इनको लब्बैक वालों से डर क्या है, सारे मिल गए हैं। मैंने एक स्टेज पहले पर कहा था कि ये 11 जमातें, ये जनाब चोरों का इत्तेहाद, इसमें इंशाअल्लाह 12वां भी मिलेगा। जो अभी दर बदर ठोकरें खा रहा है, इनके मुकाबले में अगर कोई मैदान अमल में खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ लब्बैक वाले होंगे। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब तो समझ आ जानी चाहिए कि लब्बैक वाले इस मुल्क से गंदे निज़ाम को कैसे साफ करेंगे। इसलिए कि हमारे कायद ने हमें बताया है कि तुमने इस गंदे निज़ाम में हाथ नहीं धोने, पाँव नहीं धोने, और इस गंदे निज़ाम के अंदर उतरना नहीं, बल्कि इस गंदे निज़ाम से इस गंद को साफ करना है। उसका तरीक़ाकार हमारे कायद ने हमें बड़ा सादा बताया है कि कभी मालो दौलत और कभी शोहरत के पीछे ना भागना, और कभी इस अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से नजरें हटाकर लोगों की तरफ मत देखना। मैं आज ये कहता हूँ कि मुझे बताएं, कोई सोच सकता था कि इस मैदान में लब्बैक वाले भी ऐसे आएंगे? लेकिन लब्बैक वाले आए अपनी इज्जत गिरवी रखवा कर नहीं, आपकी इज्जत मजीद बढ़वाने के लिए, और ये बताने के लिए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हम वो नहीं हैं जो कमरों में बैठकर वीडियो लिंक खिताब करें और कौम से कहें कि तुम रोडों पर आए। हम वो हैं कि जो हर मैदान में कारकुन से आगे जिम्मेदार, जिम्मेदार से आगे कारकुन, कारकुन से आगे हमदर्द, हर कोई आगे खड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान, इस नजरिए पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी हर चीज कुर्बान। हम वो नहीं हैं जो ऑनलाइन खताब कर कर कहें कि मैं तो तुम्हारे साथ मैदान में नहीं हूँ, तुम आओ। और हम वो भी नहीं हैं जो डी चौक से 2 किलोमीटर पीछे कौम का सौदा करके घर आकर कहें कि मुझे खतरा था कहीं ऐसा ना हो जाए। बाबा जी कहा करते थे, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। बाबा इसे इश्क की गली कहते हैं, इसे मैदान अमल कहते हैं। तुमने इक्तदार के मजे लिए हैं किसी और के हाथों में खेलकर, तुम्हें एक दिन के लिए भी हकीकी इक्तदार नहीं मिला, तुम्हें पता ही नहीं है इक्तदार कहते किसे हैं। तुम्हें तो लाया गया और फिर लिटाया गया, और अब तो फिर इक्तदार से भगाया गया, और अब बाहर निकलकर तुम भी उस जनाब जो मुल्क से भागा हुआ शख्स है उसकी तरह कहते हो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा इधर आ, तुझे बताते हैं तुझे क्यों उतारा। तू खत्म नबुव्वत के मुजाहिदों का, नामूसे रिसालत के मुजाहिदों का कातिल है, इसलिए तुझे निकाला।
تو نے ان کا خون بہایا اس لیے نکالا، اور سب سے بڑی بات تو نے ناموس رسالت کے بل کے ساتھ غداری کی اس لیے تجھے نکالا گیا۔ اور دوسروں کو کیوں لایا گیا؟ دوسروں کو اس لیے لایا گیا کہ وہ بھی واضح ہو جائیں جنہیں بڑے دعوے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں گے، ہم ڈالر کو جناب مستحکم کر دیں گے، ملک کے روپے کو مستحکم کر دیں گے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس اب تمہارے بس کی بات نہیں، اب یہ انہی کے ہاتھ سے ہوگا جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور جن کے بڑوں نے اس پاکستان، اس ہندوستان سے فرنگی سامراج کو شکست دی تھی۔ اب یہ ملک تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پچھلے دنوں وہ اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ فلاں شہر نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اور نہیں ہے، یہ لبیک والے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے کہ میدان سے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے ہر ستم اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے، ہر ظلم اپنے جسم پر سہا ہوا ہے، ان کو کسی بات کی غرض نہیں ہے۔ تم کسی اور کو جا کر ڈراؤ، یہ پٹاخے اور شلیوں سے ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے۔ یہ لبیک والے ہیں جو جناب وزیر آباد کے پل تک جا کر دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں کہ جناب ستم گر درام، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اور یہ وہ لبیک والے ہیں جن کے بڑوں کی صفوں میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو ان کے نابینے بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ان کے جناب معذور بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی لے کے ساتھ چلو۔ یہ یاد رکھنا، جان صرف ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور رہی بات کہ کوئی ظالم آ کر ہمارے مشن کا رستہ روکے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں یہ کہے گا کہ یہ تم ایسے نہیں آ سکتے، تو اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف کہا نہیں کرتے، ہم دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں، پھر آ کر بات ایسے کرتے ہیں کہ جناب سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ٹل جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا ہے، یہ گردن کے ساتھ ہی اترے گا، سر کے سجدے سے جھکنے نہیں دے گا یہ سر کا سودا انشاءاللہ۔ اور اب آپ کا امتحان، لبیک والوں، آپ کا امتحان ابھی مزید ہے کہ آپ نے یہاں سے لوٹ کر جب جانا ہے تو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اب آپ کے لیے مزید امتحان کا وقت آنے والا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور الحمدللہ وہ جو 10-10 ہزار کا فرق رکھتے تھے وہ 65 تک آ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں، شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، مرحبا عشق، وہ یہاں تک تو آ گئے، وہ یہاں تک تو آ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اب 65 سے الٹی گنتی چلنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر کہیں جائیں گی بھی نہیں، اور کسی ظالم کے لیے میدان خالی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور انشاءاللہ تم کیا سمجھتے ہو، ہمارے جذبات کم ہو گئے ہیں۔ میں نے آج بھی کہا ابھی شام فیصل آباد ہوگی انشاءاللہ، لیکن فیصل آباد میں شام نہیں دن ہوا ہے۔ اور حضور کے غلاموں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاں بھی بلایا جائے گا حضور کے نام پر، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، وہ کوئی بھی سرزمین ہوگی، وہ نواب شاہ کی سرزمین ہوگی، وہ سکھر کی سرزمین ہوگی، کراچی کی ہوگی، خیبر پختونخوا کی ہوگی، بلوچستان کی ہوگی، کشمیر کی ہوگی، پنجاب کی ہوگی، جس گلی میں بجایا جائے گا، جس وقت بلایا جائے گا، انشاءاللہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، ایسے نہیں، جلسہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، لیکن دھوبی گھاٹ کا گراؤنڈ
लब्बैक वालों का दोबारा मुंतजर रहे कि वो मंजर दोबारा बनना कैसे है। अब लब्बैक का नारा लगाएं, लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। देखने वालों देखो मुहद्दिस आजम का फैजान कैसे चमक रहा है और झलियो ये भी कोई रोकने वाली शय वे। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਲਬੈਕ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਲਬੈਕ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور اب بیلٹ بکس کی باری ہے۔ جس طرح آپ نے یہ میدان بھرا ہے اس طرح بیلٹ بکس بھی بھرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کے ڈبے تھوڑے پڑ جائیں، ہمارے انشاءاللہ ووٹ زیادہ ہوں، اور ان کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ جب بھر جائے نا ووٹ تو انہیں کہنا گنتی کر لینا، یہ تمہاری جھولیوں میں پھینکی جا رہے ہیں، تمہارے ڈبے ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ اور صرف ووٹ ڈال کر گھر جا کے سو نہیں جانا، اسی پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو کر پیرا بھی دینا ہے، جیسے پیرا وزیر آباد میں جا کر دیا، جیسے پیرا فیض آباد میں جا کر دیا، اور بتانا ہے کہ خبردار ہمارے بیلٹ بکس کی طرف میلی آنکھ کرنے والوں تمہاری آنکھ نکال دیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اب انشاءاللہ لبیک والے اپنی ٹھوکر سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں جب ساری دھرتی انشاءاللہ لبیک کے نعروں سے گونجے گی انشاءاللہ۔ اب حضور کے دین کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اب کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر انشاءاللہ حضور کے دین کے راستے کو روک نہیں سکتا، اور حضور کے دین کو روک نہیں سکتا۔ نکل کر زہرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح تحریک لبیک کے ساتھ مل کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ نے انشاءاللہ جا کر محنت مزید کر دینی ہے، اور آپ کے امتحان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں انشاءاللہ اسی طرح ایک دن اس دن تقریر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا جس دن انشاءاللہ لبیک والے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے اور حضور کا دین تخت پر آ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک